أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال تبارك وتعالى وقليل من عبادي الشكور. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے. اور دوسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بہت ہی تھوڑے بندے ایسے ہیں میرے بندوں میں جو شکر گزار ہوتے ہیں. شکر خداوندی بہت بڑی صفت ہے اور اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ پاک کسی کو شکر گزاری کا وصف عطا فرما دے. نعمتیں تو ہر انسان اللہ رب العزت کی استعمال کر رہا ہے، مادی نعمتیں بھی اس میں شامل ہیں، روحانی نعمتوں سے بھی اللہ پاک نے بعض بندوں کو نوازا ہے. لیکن آج ضرورت اس بات کی ہے، نعمتوں کی کمی نہیں ہے. آج انسانوں کے پاس اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتیں بے شمار ہیں، اور اتنی نعمتیں ہیں کہ ان کو گننا بھی ممکن نہیں ہے. یہ حقیقت ہے کہ اللہ پاک کی جو نعمتیں ہیں، بندوں پر احسانات ہیں، اس کو شاید انسان احاطہ شمار میں بھی نہ لا سکے. لیکن آج ہم میں کمی جس صفت کی ہے، جس بات کی ہے، جس عمل کی ہے، وہ شکر گزاری کی صفت ہے. اور اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بہت تھوڑے بندے، خوش قسمت انسان وہ بہت کم ہے جن میں شکر گزاری کی صفت ہے، یعنی جو اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں. ہم اور آپ دن رات اللہ پاک کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، ہر قسم کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اگر ہم صرف ان نعمتوں کا جائزہ لے لیں، ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم دن اور رات میں اللہ پاک کی کتنی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں. دیکھیں، انسان کے پاس جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ایمان کی نعمت ہے. اس دنیا میں نعمت ایمان سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے انسان کے پاس. کیوں؟ آخرت کی نجات کا دار و مدار
اور آخرت کی نجات یہ موقوف ہی ایمان پر ہے۔ اگر انسان کے پاس ایمان ہوا اور ایمان کو دنیا سے سلامت لے کر گیا اللہ پاک کے پاس، تو اس کے لیے راحت ہی راحت ہے، جنت ہے، نعمتیں ہیں۔ لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی انسان بغیر ایمان کے دنیا سے گیا، پھر اس کے لیے جہنم ابدی ہے، خلود فی النار ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم اور آگ ہے۔ تو سب سے بڑی نعمت وہ نعمت ایمان ہے۔ ہم اور آپ یہ خود سوچیں کہ ہم اپنی اس نعمت ایمان کا شکر دن میں کتنی مرتبہ ادا کرتے ہیں؟ شاید ایک مرتبہ بھی ادا نہ کرتے ہوں کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے ایمان کی نعمت سے نوازا ہے اور میرے پاس نعمت ایمان موجود ہے۔ اس نعمت کا بھی ہم شاید شکر ادا نہیں کرتے۔ نعمت ایمان کے بعد جو بڑی نعمت ہے، اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ اللہ پاک کی دیکھیں ہزاروں کروڑوں بلکہ اربوں مخلوقات ہوں گی، انسان ہے، حیوان ہے، درند ہے، چرند ہے، پرند ہے، کیڑے مکوڑے ہیں، آبی مخلوق ہے، بری مخلوق ہے، کتنی مخلوقات ہیں، جنات ہیں۔ لیکن ان سب میں اللہ پاک نے جو اشرف المخلوقات بنایا وہ اس انسان کو بنایا ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو اعزاز اور اکرام سے نوازا ہے۔ اگر اللہ پاک چاہتے ہیں خدا نخواستہ ہم بھی جانور ہوتے، کوئی کتا ہوتا، کوئی بلی ہوتا، کوئی درندہ ہوتا چیر پھاڑنے والا، لیکن اللہ پاک کا کتنا احسان ہے ہم پر کہ اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا۔ ہم اس پر کتنا شکر ادا کرتے ہیں دن اور رات میں۔ اسی طرح اگر دیکھیں کہ پھر اللہ پاک نے ہمیں صحیح سالم تندرست پیدا کیا۔ بہت سارے انسان اس دنیا میں آتے ہیں لیکن پیدائشی طور پر کسی کی بینائی نہیں ہوتی، کوئی قوت گویائی سے محروم ہوتا ہے، کوئی سماعت سے محروم ہوتا ہے، کوئی بصارت سے محروم ہوتا ہے، کسی کے اعضاء میں نقص ہوتا ہے۔ ایسا ہے نا، بہت سارے انسان ہے دنیا میں، اسپتالوں میں آپ جائیں اس طرح کے کیس ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں خدا نخواستہ کہ یہ جو انسان کو اللہ پاک نے صحیح اور تندرست دماغ دیا ہے، اس میں ذرا سی اونچ نیچ ہو جائے معمولی سی، انسان پاگل اور دیوانہ بن جاتا ہے۔ دنیا میں اس طرح کے بھی انسان ہیں، پاگل خانے بنے ہوئے ہیں۔ لیکن ہمیں اللہ پاک نے صحیح سالم جسم دیا، دماغ دیا، اعضاء دیے، بول سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، چل پھر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، کتنی بڑی نعمتیں۔ لیکن ہماری ناشکری آج ختم ہونے میں نہیں آ رہی۔ ناشکری والے کلمات ہم صبح سے شروع کرتے ہیں اور رات تک بولتے ہیں، لیکن دن میں کون سا وہ لمحہ یا کتنی مرتبہ وہ لمحات آتے ہیں جس میں ہم اللہ پاک کی اس نعمتوں کا شکر بھی ادا کرتے ہوں، الحمدللہ ہماری زبان پر آتا ہو، یا اللہ تیرا شکر ہے ہماری زبان پر آتا ہو۔ بہت کم خوش قسمت انسان ایسے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں، یہ تو میں چند موٹی موٹی نعمتیں ذکر کر رہا ہوں، ورنہ تو 20 ہزاروں احسانات، انعامات اللہ پاک کے اس انسان پر ہے۔ اور یہ کوئی کم انعام ہے، احسان ہے اللہ پاک کا کہ پھر اللہ پاک نے ہمیں صحیح العقیدہ گھرانے میں پیدا کیا۔ اللہ پاک نے ہمیں بدعات سے محفوظ رکھا، خرافات سے محفوظ رکھا، بدعقیدگی سے محفوظ رکھا، غلط اعمال سے محفوظ رکھا۔
فسق و فجور سے اللہ پاک نے محفوظ رکھا ہے۔ یہ اللہ پاک کی کم نعمت ہے؟ ورنہ آپ کتنے دیکھتے ہیں، ہزاروں لاکھوں انسان ایسے ہیں، کوئی بدعات کے اندر مبتلا ہے، کوئی بدعقیدگی میں مبتلا ہے، کوئی خرافات میں مبتلا ہے۔ اپنے طور پر انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ میں صحیح عمل کر رہا ہوں، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، سمجھ رہا ہے کہ میں صحیح عمل کر رہا ہوں، لیکن کیا ہے، انسان سنتوں کے خلاف جا رہا ہے، حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی کے سمت کی مخالفت میں جا رہا ہے۔ تو اس پر بھی اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ اللہ پاک نے ہم اور آپ کو صحیح العقیدہ گھرانے میں پیدا کیا۔ اسی طریقے سے اللہ پاک نے ہم اور آپ کو دین کی نسبت سے جوڑا ہے۔ اس اعتبار سے ہم اور آپ خوش قسمت ہیں، اللہ پاک نے ہمارا انتخاب فرمایا حصول علم کے لیے۔ ہم اور آپ سب طلبہ ہیں، البتہ بعض ساتھی وہ ہیں کہ جو دین کا علم حاصل کر رہے ہیں مختلف کورسوں کی صورت میں، بعض طلبہ وہ ہیں جو مستقل درس نظامی کا علم حاصل کر رہے ہیں، کوئی قرآن کریم ناظرہ پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن کریم حفظ کر رہا ہے، سب دین سے جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے دین کے شعبوں سے جوڑ دیا، علم دین سے ہماری نسبت جوڑ دی، دعوت کے کام سے نسبت جوڑ دی، اللہ پاک نے تزکیہ نفس سے نسبت جوڑ دی۔ جتنے دین کے سلسلے ہیں اور جتنے اصلاح کے سلسلے ہیں، اللہ پاک نے ہم اور آپ کو کسی نہ کسی سے جوڑ دیا۔ ہم اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کتنے اللہ پاک کے بندے ایسے ہیں جو کوئی گناہ کے اندر مبتلا ہے، کوئی فسق و فجور والی زندگی میں مبتلا ہے، کوئی الحاد والی زندگی میں مبتلا ہے، ہم اور آپ کو اللہ پاک نے اپنے گھر سے جوڑ دیا، مسجد کے پاکیزہ ماحول سے جوڑ دیا، مدارس کے، خانقاہوں کے اور دعوت کے کام کے پاکیزہ ماحول سے جوڑ دیا۔ یہ کوئی اللہ پاک کی نعمت نہیں ہے؟ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ صبح اٹھتے ہیں، کوئی کسی کے سامنے قرآن کریم کھلا ہوا ہے، کسی کے سامنے حدیث مبارکہ کی کتاب کھلی ہے، کسی کے سامنے تفاسیر کھلی ہے، کوئی دین کی دعوت دے رہا ہے، کوئی خانقاہ میں اللہ اللہ کر رہا ہے۔ اللہ پاک کے کروڑوں احسان ہیں۔ تو عرض کرنے کا اس مجلس میں یہ بات عرض کرنی ہے کہ ہماری زبان پر بھی اللہ پاک کا شکر ہے، جس کو شکر لسانی کہتے ہیں۔ شکر لسانی کا اہتمام بھی کیا جائے۔ شکر لسانی بھی آج ہم میں نہیں، زبان سے الحمدللہ کہنا، یا اپنی اپنی زبانوں میں شکر ادا کرنا، یا اللہ تیرا شکر ہے، اس کا اہتمام بھی ضروری ہے۔ اور شکر عملی بھی ہو۔ شکر عملی اسے کہتے ہیں کہ اللہ پاک کے جتنی نعمتیں ہیں، اس میں سے کوئی نعمت اللہ پاک کی مرضی کے خلاف استعمال نہ ہو، اللہ پاک کی نافرمانی والے کام میں استعمال نہ ہو۔ یہ شکر عملی ہے۔ آنکھیں اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ خدا نخواستہ اگر بینائی سلب ہو جائے، اس کے لیے ہم پھر کیا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے کہ بھئی میڈیکل نے، طب نے، سائنس نے بڑی ترقی کر لی، لیکن یاد رکھیں اللہ پاک نے جو اعضاء دیے ہیں، انسان کچھ بھی کر لے، مصنوعی چیز میں وہ بات نہیں ہو سکتی، ہوتی نہیں ہے وہ۔ تو آنکھوں کو اگر صرف دیکھا جائے کتنی بڑی نعمت ہے۔ اب اگر میں اپنی اس آنکھوں کو غلط استعمال کروں گا، غلط دیکھنے میں استعمال کروں گا، بد نظری میں استعمال کروں گا، تو یہ اس آنکھ کی نعمت کی کیا ہوگی؟ ناشکری ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ زبان کو غلط استعمال کروں گا، غیبت میں استعمال کروں گا، جھوٹ میں استعمال کروں گا، گالم گلوچ فحش کلامی میں استعمال کروں گا، یہ وہ کام ہیں جو اللہ پاک نے منع کیے ہیں، تو یہ زبان کے نعمت کی ناشکری ہوگی۔ اسی طرح انسان اپنے باقی اعضاء کو بھی قیاس کر لے کہ میرا کوئی عضو دماغ سے، دل میں غلط خیالات، دماغ میں غلط سوچیں، غلط منصوبے بنانا، گناہوں کے خیالات، گناہوں کے منصوبے بنانا، دل اور دماغ کے نعمت کی ناشکری ہے۔ اسی طرح یہ نعمت علم جو آپ حضرات حاصل کر رہے ہیں، طالب علم ہے دین کے، جو بزرگ ساتھی ہے وہ بھی دین کے طالب علم ہے، جو دوسرے طلبہ ہیں وہ بھی دین کے طالب علم ہیں، ہم سب دین کے طالب علم ہیں۔
تو یہ علم جو ہم حاصل کر رہے ہیں یہ ایک نور ہے، روشنی ہے، یہ علوم نبوت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس نعمت علم کی ناقدری کیا ہے؟ اس نعمت علم کی سب سے بڑی ناقدری، ناشکری تو یہ ہے کہ اس پر عمل نہ کیا جائے۔ جو علم ہم اور آپ حاصل کر رہے ہیں، ہم تفسیر پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، فقہ کے مسائل پڑھتے ہیں، دوسرے علوم اور فنون پڑھتے ہیں، لیکن میں اس پر عمل کتنا کرتا ہوں؟ میں اپنے اس علم پر، حاصل کردہ علم پر عمل پیرا ہوں یا نہیں ہوں؟ اگر خدا نخواستہ میں اس پر عمل نہیں کر رہا تو پھر یہ اس علم کے نعمت کی ناشکری ہے۔ میں اس نعمت علم کو حاصل تو کر رہا ہوں لیکن اس کے اصول و آداب کی رعایت نہیں کر رہا ہوں، یہ اس کی ناشکری ہے۔ میں دین کا طالب علم ہوں لیکن میں بے ادبی کے ساتھ چل رہا ہوں، میں تقوی اور پرہیزگاری کا اہتمام نہیں کر رہا، طالب علم ہونے کے باوجود گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہوں، تو یاد رکھیں یہ علم، یہ تو ایک نور ہے، اور یہ ایسا نور ہے، یہ علوم نبوت ہے، یہ اللہ پاک انہی سینوں میں ڈالتے ہیں جو سینے گناہوں سے پاک اور صاف ہو۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک کی کتنی بے شمار ہم پر نعمت ہے، لیکن خاص طور پر یہ جو علم کی نعمت ہے، یہ طالب علمی بھی بہت بڑی نعمت ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ آج ہم یہ زمانہ بالکل ناقدری کے ساتھ گزارتے ہیں اور لاوالی پن میں گزارتے ہیں، لیکن یاد رکھیں طالب علمی بہت قیمتی ہے۔ باہر کے ماحول میں انسان نکلے، ہر طرف تاریکی ہے، ہر طرف گناہ ہے، ہر طرف معصیت ہے، ہر طرف اندھیرا ہے، نئے نئے گناہ، مختلف قسم کے گناہ، جس ماحول میں آپ جائیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ یہ اسی لیے فرمایا نا کہ پسندیدہ جگہ اللہ پاک کے نزدیک وہ مساجد ہے اور ناپسندیدہ جگہ بازار ہے۔ بازار کو کیوں ناپسندیدہ قرار دیا؟ علماء نے اس میں وجہ یہ لکھی، عام طور پر زیادہ تر جھوٹ، خیانت، دو نمبری، دھوکہ، ملاوٹ یا اس طرح کے جتنے گناہ ہوتے ہیں اس کا مرکز بازار ہوتا ہے، وہاں گناہ بہت زیادہ کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور احب البلاد إِلَى اللَّهِ مساجدها کیوں کہا؟ کہ اللہ پاک کا گھر یہ نیک اعمال کا مرکز ہوتا ہے، عبادت ہے، تلاوت ہے، ذکر اذکار ہے، تسبیحات ہیں، دین کی باتیں ہیں، اصلاح کی باتیں ہیں، اللہ پاک کا تذکرہ ہے، نیکیوں کا مذاکرہ ہے، جتنے نیک اعمال ہیں اس کا مرکز یہ مسجد ہوا کرتا ہے۔ اللہ پاک کو مساجد محبوب ہے، تو خاص طور پر یہ عرض کرنا ہے، ایک تو حتی الامکان انسان اپنا وقت نیک ماحول یعنی مسجد اور مدرسے میں گزارے، اور خاص طور پر اس فتنے کے دور میں انسان مسجد ہے، مدرسہ ہے، گھر ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، گھر ہے۔ انسان جب علم حاصل کر لے یا سبق پڑھ لے، پھر ادھر ادھر گھومنا، ادھر ادھر پھرنا، اس سے بھی اجتناب ضروری ہے۔ فتنوں کا دور ہے، اسی لیے ایک روایت آپ طلبہ نے پڑھی ہوگی جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انتہائی قیمتی نصیحتیں ارشاد فرمائی۔ اس میں ایک نصیحت آپ علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمائی؟ وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، تعلیم دین کے ساتھی بھی پڑھ چکے ہیں۔ وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، چاہیے کہ تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ رہے، تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ رہے۔ ایک بات یہ فرمائی نا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ زیادہ تر وقت اپنا گھر میں گزارو، اور یہ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ فتنوں کا زمانہ ہے، جتنا زمانہ آگے گزرتا جا رہا ہے فتنے بڑھتے جا رہے ہیں، اور یہ تو فتن میں آپ حضرات حدیث کے درس میں کتاب الفتن میں سن چکے ہیں نا کہ علامات قیامت میں سے ہیں کہ فتنے ایسے برسیں گے آسمان سے جیسے بارش کے قطرات آتے ہیں،
بارش کے قطرے آتے ہیں پے در پہ، ایک فتنہ ختم نہیں ہوا ہوگا، دوسرا فتنہ آئے گا، وہ نہیں گیا ہوگا، تیسرا آئے گا۔ فتنوں کا دور ہے۔ اس فتنوں کے دور میں انسان اپنا ایمان بچائے، اپنے اعمال بچائے، یہ خوش قسمت ترین انسان ہے۔ اور خوش قسمت انسان وہ ہے جو اس فتنوں کے دور میں مسجد سے جڑا رہے، مدارس سے تعلق رکھے، نیک اعمال سے تعلق رکھے، دین کے شعبوں سے تعلق رکھے، یہ خوش قسمت انسان ہے۔ تو دو چیزوں کا اہتمام بہت ضروری ہے فتنوں سے بچنے کے لیے۔ ایک انسان بلا ضرورت فضول گھر سے نکلنا، بے مقصد جگہوں پہ جانا، اس سے اجتناب ضروری ہے۔ آج کل یہ بھی شوق ہے، چلے بھئی آج ادھر چلتے ہیں، چلو آج اس طرف چلتے ہیں، چلو آج، انسان فتنے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی مصیبت وہ یہ موبائل ہے، اسمارٹ فون۔ اس سے بڑھ کر آج گناہ کا کوئی ذریعہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ یہ ایسا آلہ ہے، ایسا ذریعہ ہے کہ جو بڑے کے پاس بھی ہے، چھوٹے کے پاس بھی ہے، مرد کے پاس بھی ہے، عورت کے پاس بھی ہے۔ جس وقت چاہا اس سے گناہ دیکھ لیا، گناہ کر لیا، جب چاہا، جتنا چاہا، جتنی مرضی ہے۔ آج کچھ وقت کے لیے دیکھیں بھئی نیٹ بند ہو گیا، ایسی بے چینی آ گئی کہ پتہ نہیں وقت ہی نہیں گزر رہا۔ پہلے اگر تلاوت قرآن نہیں ہوتی تھی، معمول پورا نہیں ہوتا تو بے چینی ہوتی تھی، اب اس سے نہیں ہوتا۔ صبح اٹھتے ہیں، آنکھیں کھلتے ہی سب سے پہلے ہم اپنے موبائل کو چیک کرتے ہیں، رات آخری جب تک نیند آتی ہے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، بعض مرتبہ اسی حالت میں سو جاتے ہیں کہ وہ چل رہا ہوتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ 2 منٹ کے لیے جیب میں رکھا ہوگا، ہاتھ میں کھجلی ہو رہی ہے، پھر جیب سے نکال کے چیک کیا، 2 منٹ بعد پھر جیب سے نکال کے چیک کیا۔ اور طلبہ کے لیے زہر قاتل ہے، خلاصہ یہ ہے 2 الفاظ میں، دین کے طلبہ کے لیے زہر قاتل ہے۔ زہر قاتل سمجھتے ہیں نا؟ ایسا زہر ہے کہ جو انسان کو روحانی طور پہ مار دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، جسمانی طور پہ تو نہیں، روحانی طور پہ۔ اور سب سے زیادہ نقصان آج ہم طلبہ اپنا 2 چیزوں سے کر رہے ہیں، ایک فضول تعلقات، دوستیاں، اور دوسرا موبائل فون۔ 2 سے جس کا تعلق جتنا زیادہ ہوگا، علم سے اس کا رشتہ اتنا کم ہوگا، علم سے اتنا ہی تعلق کم ہوگا۔ اور جو ان 2 چیزوں سے محفوظ رہے گا، ایک دوستیوں کے مرض سے، یہ دوستیوں کا مرض، ہمارے اساتذہ فرماتے تھے، خاص طور پر ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا عمران عیسیٰ صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمیشہ بہت تاکید فرماتے ہیں، دوستی کا مرض فرماتے تھے جس طالب علم میں ہوا وہ علم حاصل نہیں کر سکتا۔ آج اس کے ساتھ موبائل کا اضافہ بھی ہو گیا، تو دوستیوں سے اجتناب کریں، اور موبائل فون حتی الامکان اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اللہ پاک سے دعا کا بہت زیادہ اہتمام کریں، ادب کے ساتھ، اساتذہ کا ادب، بڑوں کا ادب، والدین کا ادب، جتنا ادب زیادہ ہوگا اللہ پاک اتنا علم سے نوازیں گے۔ اور ادب سے مراد ادب ظاہری کے ساتھ ساتھ ادب قلبی بھی ہو۔ یہ صرف اگر خدا نخواستہ دل میں ادب نہیں ہے، ادب قلبی نہیں ہے، قلبی ادب جسے کہتے ہیں، تو ظاہری ادب انسان کو فائدہ نہیں پہنچاتا، ظاہر میں انسان کچھ بھی کر لے۔ قلبی ادب سے مراد ہے کہ انسان دل سے اساتذہ کا، والدین کا، بڑوں کا، بزرگوں کا احترام کرتا ہوں۔ اور یہ بات بھی احترام میں شامل ہے کہ انسان کے قلب میں کوئی ایسا خیال نہ گزرے، انسان کی زبان پر کوئی ایسا جملہ نہ آئے جو خدا نخواستہ اساتذہ بڑوں کے شان کے مناسب نہ ہو، غیبت میں داخل ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب انشاءاللہ مختصر وقت کے لیے مشائخ کی خدمات شریفہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ مختصر مراقبہ ہوگا، دعا ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. ایک مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا قاضی الحاجات اللہم یا قاضی الحاجات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا کافی المہمات اللہم یا کافی المہمات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا دافع البلیات اللہم یا دافع البلیات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا شافی الامراض اللہم یا شافی الامراض. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا رفیع الدرجات اللہم یا رفیع الدرجات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا مجیب الدعوات اللہم یا مجیب الدعوات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا ارحم الراحمین اللہم یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. 3 مرتبہ پڑھیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. 3 مرتبہ پڑھے. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید. 3 مرتبہ پڑھیں. لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 3 مرتبہ پڑھیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. 3 مرتبہ پڑھے. یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر.
ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھیں واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جتنے ختمات شریفہ پڑھے گئے ہیں ان کا ایصال ثواب ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر اطہر میں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور واسطے سے پوری امت مسلمہ کو خصوصاً انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، فقہاء، ائمہ، مجتہدین، ائمہ اربعہ اور سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے اپنے تمام مشائخ اور بزرگوں کو، اپنے اساتذہ کرام کو، اپنے مشائخ و اعزاء اقارب کو، اپنے والدین کو، خصوصاً اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ پاک تمام حضرات کو کامل درجے میں اس کا ثواب نصیب فرمائے۔ اب انشاءاللہ مختصر وقت کے لیے مراقبہ کریں گے۔ تمام ساتھی اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں، آنکھوں کو بند کر لیں، زبان کو تالو سے لگا لیں، سر کو جھکا لیں، قلب کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اپنے دل میں خیال کریں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، برکات اتر رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں اور اس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا زنگ، ظلمات، میل کچیل دور ہو رہا ہے اور میرے دل کی ہر دھڑکن سے آواز آ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، توبہ
سنتا بھی ہے سوال وہ، دیتا بھی ہے جواب، سنتا بھی ہے سوال وہ، دیتا بھی ہے جواب، غافل ہے تو کہ دل سے پکارا ہی نہیں ہے، غافل ہے تو کہ دل سے پکارا ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، اس کے سوا جھکائیں کہیں بھی بشر جبیں، اس کے سوا جھکائیں کہیں بھی بشر جبیں، یہ بات کبریا کو گوارا ہی نہیں ہے، یہ بات کبریا کو گوارا ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.